السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ 10 مئی کے الصبح پاکستان کی جانب سے آپریشن بنیان المرصوف کے آغاز پر بھارتی حکومت اور میڈیا شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ 2 روز قبل اپنی افواج کی تعریف کرنے والا بھارتی میڈیا اب عوامی گھبراہٹ اور تباہ ہوئے ایئر بیسز پر سوال اٹھا رہا ہے۔ یہ پروگرام میں خاتون اینکر نے واضح کیا کہ عوام خوفزدہ ہے اور بھارتی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید بڑھ رہی ہے۔ گھبراہٹ ایک تو لوگوں کی نظر آ رہی ہے کیونکہ تمام ایئر بیس دھوست ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آگ کے گولے میں بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو چرچا ہے وہ یہ کہ جب آپ اپنے ایئر بیس کو نہیں بچا سکتے تو جنتا کو کیا بچائیں گے؟ بھارت سے موصولہ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بلند آواز سن کر شہری خوف زدہ ہو کر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ آواز اصل میں ٹرین کی تھی جسے میزائل حملہ سمجھا گیا۔ یہ واقعہ اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں جانب عام شہری بے قصور اور خوف کا شکار ہیں، جنہیں صرف اپنی جان و مال اور خاندان کی فکر ہے۔ جنگ کوئی بھی نہیں چاہتا اور خطے میں امن ہی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بھارت کی جانب سے رحیم یار خان میں قائم شیخ زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بزدلانہ حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایئرپورٹ کو بہت نقصان پہنچا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی دوستی کی علامت یہ ایئرپورٹ 1993 میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کا نام شیخ زاید بن سلطان النہیان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بھارت کا یہ اقدام نہ صرف پاکستان کی خود مختاری بلکہ برادر اسلامی ممالک کے باہمی تعلقات پر بھی حملہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت کے ساتھ کشیدگی بڑھنے کی صورت میں پاکستان اگلے مرحلے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ہم اپنے دفاعی گارڈز ہرگز نیچے نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے بظاہر امن کی بات کی گئی، لیکن عملی طور پر جارحیت جاری ہے۔ اگر عالمی طاقتیں مداخلت کرتی ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایٹمی طاقتوں کی جنگ خطے تک محدود نہیں رہے گی۔ واضح رہے کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں آدم پور، پٹھان کوٹ اور بھٹنڈا سمیت ایئر بیسز کو نشانہ بنایا۔ سائبر حملے سے مہاراشٹرا کی بجلی کا نظام مفلوج کر دیا اور گجرات میں پاکستانی ڈرونز نے کئی گھنٹوں پرواز کی۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستانی فورسز نے آپریشن بنیان المرصوف کے تحت بھرپور کارروائی کرتے ہوئے آدم پور، پٹھان کوٹ اور بھٹنڈا سمیت متعدد بھارتی ایئر بیسز کو تباہ کر دیا، جبکہ مہاراشٹرا کی الیکٹرک کمپنی اور ملٹری سیٹلائٹس پر سائبر حملے سے بھارتی نظام مفلوج کر دیا گیا۔ بھارتی حملوں کے باوجود پاکستانی دفاعی نظام نے میزائل حملے ناکام بنائے۔ آدم پور ایئر بیس کی تباہی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، جن کی بھارتی میڈیا اور حکام نے بھی تصدیق کر دی۔ GF-17 تھنڈر کی خصوصی ویڈیو جاری کی گئی ہے، جس میں طیارہ میزائل کے ساتھ بھارتی سسٹم کو نشانہ بنانے کے لیے روانہ ہوتا دیکھا گیا ہے۔ یہ کارنامہ نہ صرف پاکستان کی فضائی صلاحیت کا مظہر ہے بلکہ ہمارے بہادر پائلٹس کے جذبے، مہارت اور پیشہ ورانہ قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہی جان باز ہماری فضاؤں اور سرحدوں کے محافظ ہیں، جن پر پوری قوم کو فخر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کو بتاتے چلیں، بھارتی ڈرون سیالکوٹ کی حدود میں بھرت کے قریب داخل ہوا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے ڈرون مار دیا گیا اور مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ بھارت کی جانب سے فائرنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ منشن آباد کے علاقے بھینی نواب ارائیاں میں بھارتی ڈرون روڑی اور شرف شاہ کے درمیان گر کر تباہ ہو گیا۔ زوردار دھماکوں کی آواز پر اہل علاقہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ڈرون کو سیکیورٹی اداروں نے تحویل میں لے لیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔
ظفروال میں ترگاؤ رومال گاؤں میں بھارتی جاسوس ڈرون گر گیا۔ مقامی دیہاتیوں نے ڈنڈوں سے توڑ کر زمین پر مار گرایا۔ ڈرون پاک فوج نے تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ڈرون جاسوسی کی نیت سے پاکستانی حدود میں داخل ہوا۔ واقعے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ چنیوٹ میں آپریشن بنیانم مرصوص کے تحت سیکیورٹی فورسز نے بھارتی جنگی جنون کے جواب میں چنیوٹ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والا بھارتی ڈرون بروقت کارروائی کرتے ہوئے مار گرایا۔ ڈرون تباہ ہونے سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ سیکیورٹی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ درنڈا محمد پناہ میں سماجی شخصیت سید طارق شاہ نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت پر آنچ آئی تو پوری قوم ہمیشہ فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے۔ آج بھی بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج دشمن کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہم شہداء کو سلام اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ ساہیوال میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام بھارتی جارحیت کے خلاف اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر شاہد محمود نے کی۔ ریلی میں ایم پی اے ملک قاسم ندیم، ڈی پی او، سول سوسائٹی، علماء اور تاجروں سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے اور بھارتی جارحیت کی مذمت کی۔ اس موقع پر وطن کے دفاع میں شہید ہونے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میونسپل کارپوریشن میں تقریب بھی منعقد ہوئی، جہاں شمع روشن کی گئی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو معلوم ہے آج ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد اس عزم کا اعادہ ہے کہ جو انڈیا نے ہمارے اوپر جارحیت کی ہے تو اس میں پوری قوم، تمام مکتبہ فکر، تمام مذاہب، ہر پاکستانی جو ہے وہ اس میں پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں، بہادر افواج ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ ہم پوری قوم جو ہے وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح انڈیا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہر محاذ کے اوپر انشاءاللہ ہم لڑیں گے اور ہم جو ہے وہ اپنی جو سرزمین ہے اس کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ اسی بات کی ریفلیکشن ہے کہ پوری قوم کٹھی ہے۔ تمام ادارے، تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی اپنی سرزمین کے لیے، پاک سرزمین کی دفاع کے لیے، اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہیں اور ہم سارے اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ گورنمنٹ، ہمارے ادارے، ہم سارے ہر پاکستانی ایک پیج پہ ہیں انشاءاللہ۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ کا انعقاد ہوا، جس میں تمام ڈویژنز کے ایس پیز نے شرکت کی۔ بورڈ میں قتل، اقدام قتل، اغوا، دھوکہ دہی اور دیگر مقدمات پر تفتیشی افسران اور فریقین نے موقف پیش کیا۔ رواں سال 30 بورڈز میں 848 کیسز سنے گئے۔ میرٹ سے ہٹ کر تفتیش کرنے والے افسران کی سرزش اور شوکوز نوٹسز جاری کیے گئے۔ ایس ایس پی نے کہا کہ شہریوں کو انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے اور خواتین اور بچوں سے متعلق کیسز کو فوری نمٹایا جائے گا۔ جناب نگر میں احمد نگر کے قریب فصلوں میں بھارتی ڈرون گر کر تباہ ہو گیا۔ ملبہ نورپور کالونی سے فصلوں میں ملا، جس کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی۔ سیکیورٹی اداروں نے اطلاع ملنے پر جائے وقوع کی طرف روانہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر کینٹ پولیس اور انتظامیہ نے سی بی ڈی والٹن روڈ پر فرضی مشقیں اور ابتدائی طبی امداد کی تربیت کا سیشن منعقد کیا، جس کی نگرانی ایس پی کینٹ قاضی علی رضا نے۔ مشقوں میں ایس پی ڈیفنس، ایس ایچ او ڈیفنس، فیکٹری ایریا ایلیٹ ٹیم، سول ڈیفنس، بم ڈسپوزل اسکواڈ، اسپیشل برانچ اور ریسکیو 1122 نے شرکت کی۔ ایس پی قاضی علی رضا نے کہا کہ مشقوں کا مقصد دشمن کی چالوں کو ناکام بنانا ہے اور لاہور پولیس کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ بورے والا میں پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام یکجہتی پاکستان ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت سینئر رہنما ثاقب اعجاز بھٹی نے کی۔ ریلی میں سینکڑوں کارکنان نے شرکت کی اور بھارت کے بزدلانہ حملے کے خلاف نعرے بازی کی۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد اور مودی سرکار مرد آباد کے نعرے لگائے۔ بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم اپنے فوجیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا تاکہ دشمن کو بھرپور جواب دیا جا سکے۔ ریلی لاہور روڈ، فوارہ چوک، لاری اڈا اور پریس کلب کے سامنے اختتام پذیر ہوئی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل۔